تھا حج کا، اور غوث اعظم کی جو نسبت کی بہارت وہاں بغداد میں دیکھنے ملی تھی، اس نسبتوں کی کچھ جھلک ہمیں یہاں بھی دیکھنے مل رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، توجہ ہے نا، توجہ ہے، نسبت کی خوب بہار ہے ہمیں کیا آپ کی بات ہی الگ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ بتا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑی بات کہتی ہے۔ نسبت کی جو بہاریں ہیں بہت بڑی ہیں، اور وہ بڑی بہاریں جو ہیں غوث اعظم، دیکھو کلندر رسول پاک کا دیوانہ جب چلتا ہے تو تنا نہیں چلتا۔ غوث اعظم نے عرض کیا، فرمایا اپنے مریدوں میں ہم حج کے لیے نکلیں گے صبح کو۔ ایک مرید بولا حضور ساتھ میں ہم بھی چلیں گے، ایک مرید بولا ہم بھی ساتھ میں چلیں گے، تو دوسرا بیٹھا ہوا تو کہنے لگا حضور جب یہ جائے گا تو ہم بھی جائیں گے۔ کیا بات ہے، زور سے بولو، زور سے بولو، یہ ہماری روحانی محفل ہے اور روحانیت والے لوگ موجود ہیں۔ غوث اعظم نے فرمایا آپ بھی چلو، تیسرا کہنے لگا حضور میں غریب ہوں تو کیا میں نہیں چلوں گا؟ سبحان اللہ، یہ دامن کرم میں امیری اور غریبی کے بھید بھاؤ نہیں دیکھے جاتے ہیں، دل میں اٹھنے والا محبت کا طوفان دیکھا جاتا ہے۔ ہر مرید برابر ہے۔ دہلی کی سرزمین پر سرکار نظام الدین نے فرمایا جاؤ میرے مریدوں، جو چیز تمہیں پسند ہو جاؤ اس کا بوسہ لے کے آ جاؤ۔ کوئی گیا پھول کو چوم کے آ گیا، کوئی گیا گہنے کے پھول کو چوما، کوئی گیا کسی کی دیوار کو چوم کے آ گیا، کوئی گیا تو کسی کے بچے چھوٹے بچے کو چوم کے آ گیا، کوئی گیا تو کسی محل کے چوکھٹ کو چوم کے آ گیا، اور امیر خسرو سبحان اللہ، محبت کا نام امیر خسرو ہے۔ امیر خسرو ابھی نہیں آئے تھے، واپس آئے، آپ نے فرمایا میرا خسرو نہیں دکھائی گیا۔ محبت اسی کہتے ہیں، اور محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا میرا خسرو نہیں دکھا رہا تھا حضور، وہ بھی آتے ہوں گے، اتنے میں تشریف لے آئے امیر خسرو، کہا حضور آ گئے خسرو، کہا یہ بتاؤ تم گئے تھے، تم نے کس چیز کا بوسہ لیا؟ کہا حضور میں نے گلاب کے پھول کا۔ آپ گئے تھے آپ نے؟ کہا میں نے بیلے کے پھول کا۔ آپ گئے تھے آپ نے؟ کہا میں نے گھر کی چوکھٹ بہت خوبصورت دیکھی، میں نے اس دروازے کا بوسہ لے لیا۔ باری آئی امیر خسرو کی، حضور تم بھی تو گئے تھے، تم نے کس چیز کا بوسہ لیا؟ کہنے لگے حضور نہ تو مجھے پھول پسند آیا، نہ کسی کی چوکھٹ پسند آئی، نہ کسی کا در پسند آیا۔ ایک لوہار اپنی بھٹی سے گرم لوہا نکال رہا تھا، بس میں نے اسی کو اٹھایا، اس کا چوما لے لیا۔ تو عشق و محبت جو ہوتی ہے وہ الگ الگ کی ہوتی ہے۔ آپ عاشق ہیں، 40 مریدوں کا قافلہ ایک بستی میں پہنچا، غوث اعظم کے ساتھ کتنے مرید گئے؟ 40۔ آج ایسے ایسے مجھے بھی یہاں ایسے ایسے چہرے دیکھنے کو مل رہے ہیں، الحمدللہ یہ سید صاحب کی برکت ہے۔ سرکار کی برکتیں ہیں، برکتیں۔ کچھ بہت پہلے آ گئے تھے، اور ہمیں بھی خطابت کی دنیا میں 40 سال ہو چکے ہیں۔ بنگال کلکتہ سے لے کے بنگلور تک، کشمیر تک
کیا بات ہے کیا بات ہے ارے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ جاتے ہیں آپ نے اس بستی میں جا کے پوچھا بھائی ہمیں کوئی مہمان بنائے گا؟ ایک آدمی کا کہنے لگا سرکار ہم تو اس بستی میں رہتے ہیں جہاں ہم چھوڑ کے آئے ہیں، حالانکہ اسی بستی کا تھا، اور سوچنے لگا یار 40 عمر اور پھر وہ زیادہ ساتھ میں اتنا کھانا کہاں سے بنایا جائے گا، اسے بیوقوف کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو آنے والا ہے وہ لانا بھی جانتا ہے کھلانا بھی جانتا ہے، وہ لانا بھی جانتا ہے بٹھانا بھی جانتا ہے انہیں کھلانا بھی جانتا ہے، اور یہ لوگوں اس دنیا میں رہ کر تمہیں اپنے کھانے کی فکر ہوگی، قلندروں کا تو مزاج یہ ہے کہ تھوڑے سے کھانے میں سب کا پیٹ بھی بھر جاتا نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ نام غوث اعظم زندہ باد خواجہ کا ہندوستان زندہ باد مسلک اعلی حضرت زندہ باد نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت سرکار آپ بہت اچھا سن رہے ہیں اور حضرت کا بیان انشاءاللہ آپ سب پہ برس رہا سب پہ برس رہا، میں آگے بڑھ کر کے خود بھی دیکھ رہا ہوں سب پہ کرم ہے سرکار، اور وہ میں نے بہت پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ کیسے آقا ان کا بندہ ہوتا ہے، وہ ہے ہمارے میری سرکار سرکار بہت زیادہ فرماتے کہ یا اس بستی میں جو سب سے زیادہ غریب ہو وہاں لے چلو، ایک بوڑھی عورت تھی ضعیفہ کمزور لاغر، چولہا تو جب جلے گا جب لکڑیاں ہوں گی، گھر میں چراغ بھی نہیں جل پاتا تھا اس لیے کہ اس میں ڈالنے کے لیے بھی تیل نہیں ہوتا تھا، غوث اعظم پہنچ گئے اسی کے دروازے پہ، لوگوں نے بتایا کہ ایک بڑھیا رہتی ہے کوئی غریب ہے، پہنچ گئے آواز بھی بڑی بھی ہم تیرے مہمان بننا چاہتے ہیں، بڑی بڑی تنخواہ کے دل کے اجالے میں یا کوئی مہمان بننے نہیں جاتا، اور آج رات کے اندھیرے میں آیا اور کافی لوگ لگ رہے ہیں، آپ نے فرمایا ہم تیرے مہمان بننا چاہتے ہیں، بڑی کی باہر نکلی اور بولی میری قسمت کی بات ہے برسوں سے میری دہلیز پر مہمان نہیں آیا، اور میں نہ آپ کا نام پوچھنا چاہتی ہوں، توجہ ہے، نہ آپ کا بدن پوچھنا چاہتی ہوں، نہ آپ کا خاندان پوچھنا چاہتی ہوں، یہ آپ کے چہرے کی رونق بتائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا نے بڑے بڑے خوبصورت دیکھے تھے مگر فاطمہ ام الخیر کا چاند آپ دنیا کے کیا بات ہے نبی پاک کا لاڈلا موجود تھا، رسول پاک کا دل کی دھڑکن موجود تھا، عرض کرتی ہے سرکار آپ کے چہرے کی رونق بتا رہی ہے، آپ کے چہرے سے نکلنے والی شعائیں بتا رہی ہیں کہ آپ دنیا کے عوام میں سے نہیں ہیں بلکہ قوم مسلم کے امام ہیں۔ یا رسول اللہ یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث اور میں مجھے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بھی بڑا تجربے کار آدمی ہوں، میں بتا رہا ہوں یہ پوری عمر سجائی میں گزری ہے، ہم آسانی سے کسی کو مانتے نہیں، سمجھ رہے ہیں جتنے مولانا لوگ بیٹھے ہیں ایک نظر میں پورا چہرہ دیکھنے کے بعد پورا ڈھانچہ پوری اس کی مطلب کیا بولتے ہیں کنڈلی اور اس کا دفتر اس کی زندگی کا دفتر اور پوری اعمال
पीने वाला है? क्या कहने हैं जी जी कौन से दर का मानने वाला है? किसी दर का है भी कि नहीं है, भटकने वाला सब समझ लेते हैं। तेरा देख रहा हूं, समझ लिया। गौस से आदम उस बड़ी भी गरीब के यहाँ मालूम है कितने दिन रहे? 3 दिन। सुभान अल्लाह, 3 दिन। हमारे डॉक्टर साहब ने बताया था हजरत जो थे जाने वाले थे, जिसमें किया था हजरत जाने वाले थे, शायद अल्लाह ताला ने करम फरमाया और हजरत को रोक लिया, यहाँ के लिए रोका, हजरत तशरीफ ले लिया। गौस आदम 3 दिन बड़ी बी के यहाँ कयाम फरमाते, 3 दिन। और भैया गौस आदम, अरे यार जब उनके औलाद का आलम ये पता नहीं कहाँ से लोग इकट्ठा हो गए। आशिकों की शान यही होती है, यहाँ नाम और खानदान नहीं पड़े जाते हैं, दिल में धड़कने वाली मोहब्बतों का तूफान पड़ा जाता है। गौस आदम 3 दिन कयाम फरमाते हैं, वली आते हैं, सुभान अल्लाह, गौस आते हैं, अब्दाल आते हैं, उलमा आते हैं, मुहद्दिस आते हैं, सूफिया आते हैं, और आबिदीन आते हैं, ज़ाहिदीन आते हैं, अब्दाल आते हैं, कुतुब आते हैं, और ज़ाहिरी एतबार से बादशाह आते हैं, वज़ीर आते हैं। इसलिए कि इनके आस्थानों पर, इनकी चौखटों पर और इनके कदमों पर सिर्फ दीनदार ही नहीं झुकते हैं, ये इनके काम भी झुकते हैं। 3 दिन कयाम, और देखो तो चट्टा लग गया, चट्टा तो हुक्म का, सुभान अल्लाह। 3 दिनों में दिरहम, दीनार, सोना चांदी का बाग लगा हुआ है। तीसरे दिन जब चलने लगे तो बड़ी बी को बुलाया। बड़ी बी, लोग जुमला नोट करना यार, मुझे ये जुमला बहुत पसंद है, मुमकिन है सरकार को भी पसंद आए। गौस आदम फरमाते, बड़ी बी इधर आओ। बड़ी बी आ गई, फरमाते, बड़ी बी तुमने बड़ी खिदमत की है हमारी। गौस आदम फरमा रहे थे, बड़ी बी रो रही थी। तुमने मेहमान नवाजी की है, बड़ी बी रो रही थी। तुमने खिदमत की है, बड़ी बी रो रही थी। तुमने दस्तरखान सजाया, बड़ी बी रो रही थी। तुमने तरह तरह के खाने लजीज लगवाए दस्तरखान पर, बड़ी बी रो रही थी। फरमाते, बड़ी बी हम तेरी मेहमान नवाजी से बहुत खुश हैं। सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं, बड़ी बी ये कुछ तोहफा हदिया लोगों ने पेश किया है, दिरहमों की सूरत में, दीनारों की शक्ल में, सोना और चांदी की शक्ल में, इसे कबूल फरमा ले। कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, सलम स्टार्ट है आप लोग में, तो सलम है सरकार है। जब आप सलम स्टार्ट है तो फिर क्यों लगवा रहे हैं? सुभान अल्लाह। गौस आदम फरमाते, बड़ी बी लो हमारी तरफ से ये कुछ चांदी और सोना दिरहम और दीनार इकट्ठा हुए हैं, इसे कबूल फरमा लो। सुभान अल्लाह। क्या बात, क्या बात। जब दुनियादार आदमी होता तो सोना और चांदी को देख के मुस्कुराने लगता। देखो दिल की जो धड़कनें होती हैं उनका जो फैसला होता सरकार अलग ही होता। बड़ी भी गरीब जरूर थी, मगर बड़ी बी ने जो जुमला पेश किया है उसे तारीख में नोट किया है, वो जुमला मुझे भी बहुत प्यारा और हमारे हजरत को भी बहुत पसंद आएगा, क्योंकि हजरत उसी पे अमल कर रहे हैं, कहने वाले दे रहे हैं और हजरत आगे बढ़ा रहे हैं। सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को ऊंचाई? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए और देने वाला है सच्चा।
کہنے والا ہاتھ وہی ہوگا جو غوث آدم کا سچی اولاد ہو. انہوں نے اپنے ابا اور دادا آبا و اجداد کی سیرت کو پڑھا ہے اور ان کے خون میں وہی جراثیم موجود ہے. توجہ ہے؟ بے شک وہی جراثیم موجود ہیں. آج ڈی این اے ہو رہا ہے ہو رہا ہے. چلا نہیں چلا. تیواری جی کا ڈی این اے معلوم کب ہوا تھا؟ جب بچی ہوشیار ہو گئی تھی. بچہ یا بچی جو بھی تھی بھرنے سے پہلے ہوا تھا. تو یہ خاندان کی بات ہے. خاندان کی غوث آدم فرماتے ہیں رکھو یہ درہم و دینار، یہ سونا، یہ چاندی، یہ درہم، یہ دینار. پڑی بھی رونے لگی، کہنے لگی حضور نہ مجھے درہموں کی ضرورت، نہ دیناروں کی ضرورت، نہ سونے کی ضرورت، سبحان اللہ، نہ چاندی کی ضرورت، نہ مال کی ضرورت، نہ اسباب کی ضرورت. مجھے تو آپ کی نگاہ کرم کی ضرورت. عرض کیا سرکار ہمیں آپ کی نظر کرم چاہیے. بھوڑیا کے سامنے بغداد کا شہنشاہ نہیں بلیوں کا ساری دنیا کے بلیوں کا سردار موجود تھا. ہماری نگاہوں کے سامنے ان کی اولاد عرض کرتی ہے سرکار مجھے دولت کی ضرورت نہیں ہے اور میں اپنی محبت کی چادر میں سونے اور چاندی کا پیوند نہیں لگا رہی ہوں. یہی جملہ تھا سرکار. اپنے عشق و محبت کی چادر میں سونے اور چاندی کا پیوند لگا کے میں رتبہ نہیں ہونا چاہتی. اب غوث آدم کا فرمان سنو اور یار یہ دیکھو کہ اللہ نے ہمیں رسول دیا تو بولا جواب، کتاب دی تو بولا جواب، اور اپنی اولاد دی تو بولا جواب. بغداد کا شہنشاہ غوث آدم دیا تو بولا جواب، اجمیر کا غریب نواز دیا تو بولا جواب، ہند کا مجدد فسانی دیا تو بولا جواب. دیا کیا ہے غوث آدم کے چشم و چراغ یہاں موجود ہیں. ہمیں لاجواب پیغمبر کی لاجواب اولاد پر اللہ تعالیٰ رحمت عطا فرمائے. فرماتے ہیں غوث آدم بڑی بیل رکھو اور سنو پریشان مت ہونا. سبحان اللہ. یار ہمارا پیر ہم سے کہہ دے پریشان مت ہونا. بولو مریدو کیا حال ہوگا؟ ہم مطمئن ہو جائیں گے. ہوگی مشکلیں آسان ہوں گی. بس اب پیر کہہ رہا تو ہو جائے گا اس لیے کہ جو مشکلوں کو حل نہ کرے وہ پیر کس کام کا ہے. کیا بات ہے. 10 انگور کی پہن کے بعد پیر نہیں بنتا ہے. کالا پیلے کپڑے پہننے کے بعد پیر نہیں بنتا ہے. اس کے رسول سینے میں سجا کر شریعت مطالعہ پر عمل کر کے پیر بنتا ہے. غوث آدم نے فرمایا بڑی بھی پریشان مت ہو. عرض کیا سرکار کیا حکم ہے؟ فرماتے حکم یہ ہے کہ میدان قیامت میں توجہ کیجئے، میدان
قیامت میں سارے مرید، سارے عاشق، سارے دیوانے مجھے تلاش کریں گے اور میدان قیامت میں تجھ بڑھیا کو تلاش کروں گا۔ سبحان اللہ، فیضان ہے وہ زیادہ قبض میں اپنے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو صبح تک بھی ایسے بولتا رہوں گا، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن چونکہ ہمارے جماعت کے نہیں حقیقت یہ ہے کہ سبھی کو لذت مل رہی ہے۔ آپ نے کوئی مہدیہ تو پھر سب کو لذت مل گئی، سب کو لذت مل گئی انشاءاللہ، سب کو۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، اور کہا گیا کہ دوستو آؤ، نبی کے عاشقوں آؤ، نبی کے امتیوں آؤ، ہمراہ میرے تو کام چلو، میں نے ایک شمع جلائی ہے اندھیروں میں۔ کیا بات، کیا بات۔ ذرا غور تو فرما، بہت زیادہ فرماتے میں تجھ بڑھیا کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا، سب مجھے تلاش کریں گے، میں تجھے تلاش کروں گا۔ ارے جب جد امجد کا عالم یہ ہے تو ان کی اولاد کا بھی عالم یہی ہوگا۔ قادریوں میں اٹھا، قادری کر، قادری نہ قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر کی طرح سبحان اللہ۔ ہم جو غوث آدم کی محفل سجائے ہوئے بیٹھے ہیں، غوث آدم چلو ایک دو شعر اور سن لو، پھر اس کے بعد تقریر کروں گا۔ بنا ہے جب سے میرا دل کاشانہ غوث آدم، کاشانہ کہتے ہیں گھر کو، یہ بہت اچھا ہے۔ سرکار کی کرم نوائی، سرکار کی ذرا نوازی، بنا ہے جب سے میرا دل کاشانہ غوث آدم کا، لگا رہتا ہے ہر دم آنا جانا غوث آدم کا۔ غوث آدم کسی کے مکان میں آتے ہوں گے، مگر عاشق کے دل میں آتے ہیں۔ میرا دل کاشانہ غوث آدم کا، لگا رہتا ہے ہر دم آنا جانا غوث آدم کا، لگا رہتا ہے ہر دم آنا جانا غوث آدم کا۔ اور جی سرکار کا بنا ہے جب سے میرا دل کاشانہ غوث آدم کا۔ آپ لوگ بہت خاموش بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس پر بولنا شروع کریں گے۔ بنا ہے جب سے میرا دل کاشانہ غوث آدم کا، اور اس شیر کی نظر کو قسم خدا کی عاشق نہیں سمجھ سکتا، عاشق نہیں سمجھ سکتا۔ ایک کرناٹک میں ایک جگہ ہے ملباگل، حیدر صدر کلکر کا مدار، وہی کے رہنے والے ہیں، وہی کے رہنے والے ہیں۔ ملباگل کے اچھا آپ بھی وہیں سے ہیں؟ یہ بھی وہیں سے آئے ہیں۔ آپ میسور؟ مجھے سن کر کہ اتراکھنڈ میں حضرت ہیں تو یہ سب لوگ آ گئے۔ بنارس سے وہیں سے، بنارس سے۔ ماشاءاللہ، میں آپ کا تو چہرہ ہی ماشاءاللہ۔ ملباگل حیدر صدر کلندر کا مزار ہے نا، حیدر صدر کلندر صدر عالم بادشاہ ان کے خلیفہ اتنا بدلی بابا فخرالدین نبی ان کے خلیفہ، اور اولاد میں سرکار قطب غوری سرکار ہیں، اور چترا دودھا میں سید احمد علی شاہ چشتی ہیں۔ تو وہاں میں نے یہ شعر درگاہ شریف کو پڑھا تھا، یہی سوال۔ تو ایک گجرات والے حضرت تھے،
یقین ماننا اس شعر کو کم سے کم 50 بار پڑھایا. اور آج وہاں کے بعد آج دوسری بار ہمارے حضرت نے فرمایا کہ سب قدر بنا ہے جب سے میرا دل کاشانہ قوس آدم کا بنا ہے جب سے میرا دل کاشانہ قوس آدم کا لگا رہتا ہے ہر کمانا لگا رہتا ہے ہر دم آنا جانا غوث اعظم کا. اور ہمارے غوث کی شان سخاوت میں کیا ہے؟ میں جو عرض کیا تھا کہ سرکار اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ 14ویں صدی کے مجدد آپ کو جو یہ اتنا علم اللہ نے عطا فرمایا ہے 27 دن میں اعلیٰ حضرت نے قرآن شریف کا حفظ کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے 27 دن میں. تو آپ اندازہ تو لگائیں کہ 27 دن میں جو آدمی حفظ کر لے اور اعلیٰ حضرت کسی ایک آدمی یا شخصیت کا نام نہیں ہے, اعلیٰ حضرت مکمل تحریک کا نام ہے. میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں پہلی بار سرکار جب ہم حاضری کے لیے گئے حج کرنے کے لیے اور سرکار کے روزے پہ حاضری کے لیے گئے تو ہمیں ایک شام مل گئے, کہنے لگے مولانا کہاں سے آئے ہو؟ لگا ہندوستان سے. کہا کون سے صوبے سے؟ ہم نے کہا اتر پردیش سے. کہا اتر پردیش میں آپ ادھر والے ہو کہ ادھر والے ہو؟ میں نے کہا یار میں سمجھ نہیں پایا, ادھر ادھر والے ہو آپ بتائیے تو صحیح. کہنے لگے کھڑے ہو کے یا نبی صلاۃ و سلام پڑھنے والے ہو, یعنی رسول سے رشتہ مضبوط ہے کہ نہیں ہے؟ یا دعا سلام بند ہے؟ ابھی دعا سلام اسی کی تو بند ہوگی جس کا رشتہ مضبوط ہوگا نہیں ہوگا. ہمارا رشتہ مضبوط ہے. ہمارا رشتہ مضبوط ہے. ہم نے کہا جناب وہ زندگی کیا ہے جس میں سرکار سے رشتہ مضبوط نہ ہو؟ ہمیں جو کچھ ملا یہیں سے ملا ہے. تو کہنے لگے تو پھر آپ بریلوی ہو. بریلی شریف سے آئے ہو. قسم خدا کی بریلی شریف. تو میں لگا یار آپ سرکار کے روزے کی چھاؤں میں کھڑے, بالکل سرکار کا روزہ ہی ہوتا. میں نے کہا آپ سرکار کے روزے کے بالکل قریب کھڑے ہو, پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز ہے. دنیا کے مسلمانوں کا مرکز ہے. اور آپ ایک ہندوستان کے ایک شہر کو شریف بول رہے ہو, بریلی شریف. کیا آپ بتا سکتے ہیں کیوں بول رہے ہیں؟ کہنے لگے ان کا. سبحان اللہ. میں رسول کی جانب اشارہ کیا ان کا. میں نے کہا جی ایک عاشق اعلیٰ حضرت کی شکل میں رہتا ہے. ان کی وجہ سے میں بریلی کو بریلی شریف بول رہا ہوں. تو حضرات عالم یہ ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو اگر نسبت مل جائے تو ہمارا نام بھی شریف میں آ جاتا ہے.
عجب عجب دوسرا شعر اور سن لیجئے کہ عجب عجب شان سخاوت ہے وہ گن کے نہیں دیتے عجب شان سخاوت ہے وہ گن کے نہیں دیتے مگر کم ہی نہیں ہوتا خزانہ واضح مگر کم ہی نہیں ہوتا خزانہ واضح آدم کا عجب شان سخاوت ہے عجب شان سخاوت ہے وہ گن کے نہیں دیتے مگر کم ہی نہیں ہوتا خزانہ غوث آدم ولیوں کے سردار کا نام ہے غوث آدم اولیاء کے سردار کا نام ہے غوث آدم ہم سب کے دل کی دھڑکنوں کا نام ہے غوث آدم کہ ہم عاشق ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے نعرے تکبیر نعرے رسالت نام غوث آدم راجہ کا ہندوستان کے اعلیٰ حضرت شان غوث آدم رحمت غوث آدم رحمت غوث آدم نعرے تکبیر نعرے رسالت حضرت نے فرمایا تھا کہ سب کرم حضرت ایک منٹ رک جائیے آگے والا تم لوگ کب سلیقہ سیکھو گے حضرت علامہ مختار صاحب قبلہ سکھاتے ہیں ہم سکھاتے ہیں لیکن بھول گئے ہوں گے نعرے تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد علامہ مختار صاحب قبلہ زندہ باد علامہ مختار صاحب قبلہ زندہ باد نعرے تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ حضرت کہتے ہیں کہ یہ سارا فیضان مجھے غوث آدم سے ملا تو اولاد ان کی اولاد ہمارے اولاد کے درمیان موجود ہے کون کہتا ہے کہ سکندر و دارا اچھا کون کہتا ہے سکندر و دارا اچھا ارے ساری دنیا سے محمد کا قلندر ہے جناب محترم حافظ فیمس صاحب تشریف لا رہے ہیں نعرہ لگا لیجیے نعرہ